بے شمار قابل ذکر خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور ذہانت کے ذریعے اپنا نام رہتی دنیا تک میں امر کر لیا۔ ان میں ملکہ وکٹوریہ سے لے کر بے نظیر بھٹو اور رضیہ سلطانہ سے لے کر لیڈی ڈیانا تک شامل ہیں۔ اس معاملے میں سلطنت عثمانیہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اس سلطنت نے دنیا کو عظیم الشان بادشاہوں سے نوازنے کے علاوہ چند ایسی خواتین بھی دی ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ان خواتین میں ایک نام ہے کوثر سلطان کا۔ کوثر سلطان کی شخصیت تمام مسلم و غیر مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے۔ ان کی داستان زندگی میں عروج ہے تو زوال بھی، محبت ہے تو نفرت بھی، اور خلوص ہے تو دھوکہ بھی۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے یونان کے ایک جزیرے تینوس سے، جہاں سن 1590 میں ایک لڑکی نے جنم لیا۔ اس کا نام اناستاسیا تھا۔ یہ نسلاً یونانی تھی۔ یونانی میں اناستاسیا کا مطلب ہے دوبارہ جنم لینے والی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کے والد ایک عیسائی راہب تھے، جبکہ کچھ انہیں یتیم بتاتے ہیں۔ ان کی شروعاتی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ ان کی تاریخ کی ابتدا غلاموں کے ایک بازار سے ہوتی ہے، جہاں جگہ جگہ سے لائے گئے غلاموں کو بیچا جا رہا تھا۔ ان میں 15 سال کی یہ خوبصورت لڑکی اناستاسیا بھی شامل تھی کہ یہاں سے بوسنیا کے گورنر کا گزر ہوا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک اطاعت گزار تھا۔ وہ اناستاسیا کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس خوبصورتی کا اصل مقام حرم سلطانی ہی ہو سکتا ہے، چنانچہ اسے خرید کر بطور تحفہ استنبول بھیجا گیا۔ یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ماہ پیکر یعنی چاند سے چہرے والی رکھا گیا۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ پر سلطان احمد اول کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب یہ سلطنت اپنا دور عروج گزار چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح اور سلیمان دی میگنیفیسنٹ جیسے بادشاہ اپنی شجاعت کا لوہا منوا کر مقبروں میں ابدی نیند سو چکے تھے۔ اب یہ سلطنت زوال کی منازل طے کر رہی تھی۔ نام بظاہر سلطان کا ہوا کرتا، مگر اصل حکومت یعنی چری کی ہوتی، جبکہ طاقت کا دوسرا مرکز سلطانی حرم تھا۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور سے خواتین کو سیاست میں بے پناہ اختیارات حاصل تھے، جو اس وقت اپنے عروج پر تھے۔ اس حرم کا سب سے بڑا عہدہ والدہ سلطان کا ہوا کرتا، جو طاقت و قوت میں سلطان ہی کا ہم پلہ تھا۔ سلطان احمد اول کے دور میں اس عہدے پر سلطان احمد کی دادی صفیہ سلطان فائز تھیں۔ صفیہ سلطان سلطنت کے ہر فیصلے پر قابض تھیں۔ سلطان احمد نے حرم کا اختیار کم کرنے کی غرض سے اپنی دادی صفیہ سلطان کو معزول کر کے اپنی والدہ خندہ سلطان کو والدہ سلطان کے عہدے پر فائز کر دیا، لیکن خندہ سلطان زیادہ عرصے اس عہدے پر قائم نہ رہ سکیں اور صرف 1.5 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس دوران سلطانی حرم میں ایک نئی طاقت جنم لے چکی تھی۔ اس کا نام ماہ پیکر تھا۔ ابتدا میں اس کی حیثیت ایک کنیز سے زیادہ نہ تھی، مگر جلد ہی اس نے اپنے حسن اور ذہانت کے ذریعے سلطان کے دل میں گھر کر لیا۔ یہ محبت اتنی بڑی کہ جلد ہی اس نے سلطان کی بیوی اور پھر خاص کی سلطان کا عہدہ بھی حاصل کر لیا۔ خاص کی سلطان حرم کا دوسرا بڑا عہدہ تھا۔ خاص کی سلطان ہونے کے لیے کم از کم ایک شہزادے کی ماں ہونا ضروری تھا، جبکہ ماہ پیکر کے بطن سے سلطان کو 5 شہزادے اور 4 شہزادیاں نصیب ہوئیں۔ رفتہ رفتہ ماہ پیکر سلطان احمد کی سب سے چہیتی بیوی اور اس کی بھروسہ مند مشیر بن گئی۔ سلطان احمد نے اپنی محبوب بیوی کو کوثر سلطان کے لقب سے نوازا۔ اس دور میں سلطان کی بیویوں کی اہمیت انہیں روزانہ ملنے والے خرچ سے کی جاتی تھی، اور کوثر سلطان کا روزینہ سب سے زیادہ تھا۔ کوثر سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اپنے شوہر سلطان احمد کو اپنے بھائی مصطفیٰ کے قتل سے باز رکھا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی کے سبب عثمانیوں میں یہ رواج عام ہو چکا تھا کہ جب کوئی بھائی
سلطان بنتا تو وہ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تاکہ مستقبل میں بغاوت کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ بدقسمتی سے سلطان احمد صرف 28 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ تخت نشین ہوئے۔ چند ہی ماہ گزرے تھے کہ ان کی نااہلی عیاں ہو گئی، چنانچہ اسے معزول کر کے سلطان احمد کے سب سے بڑے بیٹے عثمان ثانی کو سلطنت کا فرما روا منتخب کر لیا گیا۔ یہ دور قاسم سلطان کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ عثمان ثانی کی ماں فیروزہ سلطان شروعاتی دنوں سے ہی قاسم سلطان کی دشمن تھیں، اس لیے انہیں اقتدار اور حرم کے اختیارات سے علیحدہ کر دیا گیا۔ عثمان ثانی کے دور میں ینیچری فوج کی منمانیاں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھیں، اس لیے عثمان ثانی نے اس کے متبادل ایک دوسری فوج بنانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بات پر عمل کرتا، ینیچری نے اسے معزول کر کے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد قاسم سلطان کے بیٹے مراد فورت تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر صرف 11 سال تھی۔ یہاں سے شروعات ہوئی قاسم سلطان کی حکمرانی کی۔ یہ دور زوال پذیر ہوتی ہوئی عثمانی سلطنت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ خالی پڑے خزانے کو پھر سے بھرنا شروع کیا گیا، عوام کی فلاح و بہبود پر بھرپور توجہ دی گئی۔ قاسم سلطان نہایت دانشمند خاتون ثابت ہوئیں۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں ملک میں پھیلی خرابیوں پر قابو پا لیا، ملک کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے پاک کیا۔ جب مراد فور 21 سال کی عمر تک پہنچے تو حکومت مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مراد فور کے بعد قاسم سلطان ہی کے بیٹے ابراہیم تخت پر بیٹھے۔ انہی دنوں کریمیا کے خان نے ایک غلام لڑکی قاسم سلطان کو تحفتاً بھیجی۔ قاسم سلطان نے اس کا نام تورحان رکھا اور اسے سلطان ابراہیم کی کنیزوں میں شامل کر دیا۔ سلطان ابراہیم بھی ایک کمزور حکمران ثابت ہوئے اور ینیچری نے انہیں قتل کر دیا۔ اب مجبوراً سلطان ابراہیم اور تورحان کے کمسن بیٹے محمد کو تخت نشین کر دیا گیا۔ قاسم سلطان نائب سلطنت بنی اور تورحان کو والدہ سلطان کا عہدہ عطا کیا گیا، لیکن تورحان نے اس عہدے کا نہایت غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ قاسم سلطان اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی، تورحان نے نہایت گھناؤنی سازش رچ کر قاسم سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاسم سلطان کی خدمات کو آج بھی ترک قوم نہیں بھولی اور انہیں نہایت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ سلطنت عثمانیہ کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں۔